نگران وزیر اعظم کے حوالے سے کچھ اہم خبریں آئی ہیں، اور ایسی خبریں ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس کے جو ہے وہ در و دیوار وہ ہل جاتے ہیں اس سے۔ ایک بڑے صحافی نے، نامور صحافی ہیں، انہوں نے اس چیز کا دعویٰ کیا ہے، تو اس پہ بات کریں گے۔ دوسرا، آج عمران خان صاحب کی آج سالگرہ تھی، اور جس میں زمان پاک میں جو ہے وہ تحریک انصاف نے، عمران خان صاحب کی فیملی نے جو ہے وہاں پہ قرآن خوانی کا انتظام کیا تھا، تو اس پہ بھی، اس کے متعلق بھی بات کرتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کا ایک جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹ جو ہے وہ پکڑا گیا۔ شہباز شریف صاحب نے ٹویٹر پہ جو ہے وہ کچھ اور کہا، جبکہ جو معاملات حقیقت میں وہ کچھ اور تھے، تو اس پہ بھی بات کریں گے۔ افغان مہاجرین کے حوالے سے جو ہے وہ آج کل جو ایشو اس کا ریز ہوا ہے کہ افغان جو غیر قانونی افغان مہاجرین ہیں ان کو جو ہے افغانستان واپس بھیجا جائے، یا پاکستان سے جو ہے وہ پاکستان کی سرزمین سے جو ہے انہیں نکالا جائے، تو اس کے حوالے سے بھی کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور بات کریں گے اس پہ بھی کہ آج صدر عارف الوی نے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا ہے عمران خان صاحب کی سالگرہ کے حوالے سے، اور اس پہ بھی آگے چل کے بات کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ بڑھتے ہیں ڈیٹیل کی جانب، تو سب سے پہلی ہمارے پاس سٹوری جو ہے وہ نگران وزیر اعظم کے حوالے سے ہے کہ اسلام آباد میں ایک اہم بیٹھک ہوئی ہے۔ سمیع ابراہیم صاحب سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں، انہوں نے یہ اپنی اس یوٹیوب ویڈیو میں جو ہے وہ اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اس میں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ جو ہے وہ ان کو کم از کم 10 منٹ تک جو ہے وہ ان کی سرزنش جو ہے وہ مبینہ طور پہ جو ہے ان کی سرزنش جو ہے وہ کی گئی ہے 10 منٹ تک۔ جو ان کی سرزنش کی گئی وہ صرف اس بات پہ جو ہے وہ کی گئی کہ وہ تقریباً امریکہ کا جو ہے وہ دورہ کرنے گئے تھے، ایک 5 روزہ دورہ کرنے گئے تھے، لیکن وہ کم از کم 4-5 ممالک جو ہے وہ گھوم کے آئے ہیں، اور ان کی فیملی ان کے ساتھ تھی۔ اس کے بعد یہ کہ اس دورے کے دوران ان کی ذاتی مصروفیات جو ہے وہ بھی اسی سرکاری دورے کے دوران جو ہے ان کو نپٹاتے رہے، اور فیملی کے ساتھ، فیملی کے لیے وہ پیرس میں، پھر لندن میں، اور پھر پتہ نہیں کہاں کہاں۔ اس کے بعد یہ کہ آخر پہ انہوں نے عمرہ کیا، تو اس حوالے سے جو ہے ان کو ان کی سرزنش کی گئی کہ عوام کا ٹیکس کا پیسہ جو ہے وہ انہوں نے اپنی ذاتی مصروفیات پہ جو ہے وہ لگایا ہے۔ اور دوسرا جو ہے اس جو سرزنش کی گئی ان کی جس بات پہ وہ تھی کہ انہوں نے غیر ضروری جو ہے بیانات دیے ہیں۔ دوسرا ان کی جو سرزنش کی گئی ہے وہ اس بات پہ کی گئی ہے کہ انہوں نے پاکستان کے جو فورن پالیسی کے متعلق اور پاکستان کے جو خارجی معاملات ہیں ان کے متعلق جو ہے وہ غیر ضروری بحث کی ہے، اور غیر ضروری جو ہے انہوں نے بیانات دیے ہیں۔ حالانکہ نگران جو سیٹ اپ ہوتا ہے اس کا سمپلی اتنا کام ہوتا ہے کہ وہ آئے، الیکشن کرائے، اور ڈے ٹو ڈے افیئرز جو ہے ان کو مینیج کرے، اور اس کے بعد جو ہے وہ 3 مہینے کے بعد، یعنی کہ 90 دن کا جو ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد موسٹلی جو ہے وہ اتنا ہی ٹائم ہوتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے یہ نگران سیٹ اپ جو ہے یہ لمبا چلنے والا ہے۔ ابھی تک جو بتایا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ جی الیکشنز جو ہے جنوری کے اینڈ تک ہوں گے، تو یہ نگران سیٹ اپ لمبا چلنے والا ہے۔ یہ نگران وزیر اعظم جو ہے وہ ان کا کام نہیں تھا، ان کا مینڈیٹ نہیں تھا، بتایا تو یہی جا رہا ہے کہ ان کا مینڈیٹ نہیں تھا کہ وہ اس طرح کی جو ہے وہ گفتگو کریں۔ اس بیٹھک میں موجود طاقتور لوگوں نے جو ہے وہ نگران وزیر اعظم کی ان دونوں باتوں پہ جو ہے سرزنش کی گئی، اور دوسرا یہ کہ اب نگران وزیر اعظم کے بائسز جو ہے وہ کھل کے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں کہ وہ کس طرح سے ایک مخصوص گروپ کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں، اور ایک مخصوص گروپ کے خلاف ہو چکے ہیں۔ وہ ظاہر ہے اس کے پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ اس میں بیک گراؤنڈ میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن یہ کہ اس حوالے سے بھی، لیکن اس بات کو چھوڑ کے تو باقی یہ دو باتوں پہ کہ ان کی جو پرائیویٹ جو ہے مصروفیات تھیں اور ذاتی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے عوام کا ٹیکس کا پیسہ استعمال کیا، اور یہ کہ پاکستان کے جو خارجہ امور ہیں اس پہ جو ہے وہ غیر ضروری انہوں نے باتیں کی۔ اس بیٹھک میں موجود جو ذرائع تھے سمیع ابراہیم صاحب کے مطابق کہ انہوں نے یہ کہا جی کہ وہاں پہ موجود جو ماحول تھا وہ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وزیر اعظم کو ابھی جو ہے وہ آفس سے آؤٹ کر دیا جائے، یعنی کہ نگران وزیر اعظم جو ہے ان کو ان کی کرسی سے شاید ہٹا دیا جائے۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہاں پہ جو ماحول تھا وہ تناؤ تھا وہاں پہ اس ماحول میں، اور جو وزیر اعظم کے حوالے سے جتنی گفتگو ہوئی نگران وزیر اعظم کے حوالے سے، اور یہ کہ اگر نگران وزیر اعظم کو ہٹایا جاتا ہے تو پھر کس کو جو ہے وہ نگران وزیر اعظم بنایا جائے گا، اگلی باری کس کی ہو سکتی ہے۔ تو وہاں پہ جو سمیع ابراہیم صاحب کے مطابق جن کا نام جو ہے وہ لیا جا رہا ہے وہ ہے فواد حسن فواد۔ اب فواد حسن فواد جو ہیں وہ آپ سب کو ظاہر ہے پتہ ہے کہ نواز شریف جب وزیر اعظم تھے تو وہ نواز شریف صاحب کے پرنسپل سیکرٹری رہے ہیں، اور نیب کے کیسز بھی وہ کافی بھگت چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جیل بھی جا چکے ہیں، لیکن ابھی جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن کے جو ہے وہ منسٹر ہیں اور نگران سیٹ اپ کا حصہ ہیں۔ تو ابھی اگر ان کو بنایا جاتا ہے تو یہاں پہ یہ بات ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پھر وزیر اعظم جو انوار الحق کاکڑ کا بائسز کا کہا جا رہا ہے کہ وہ نون لیگ کے سپورٹ میں ہیں یا پی ڈی ایم کے سپورٹ میں ہیں، تو فواد حسن فواد جو ہے وہ شہباز شریف، نواز شریف اور مریم نواز کے وہ بہت زیادہ قریبی سمجھے جانے والے ہیں،
اور بیوروکریسی میں اگر ہم بات کریں نواز شریف کے دور کی، تو 2013 سے 2018 کے درمیان اگر بیوروکریسی میں سب سے زیادہ کوئی قریب رہا ہے جو نون لیگ کے یا نواز شریف کے اسپیسیفکلی اگر کہا جائے، تو فواد حسن فواد تھے۔ وہ نواز شریف کے جتنے بھی معاملات تھے بیوروکریسی کے ساتھ وہی ڈیل کرتے تھے۔ تو یہ دیکھنا ہوگا کہ نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کے حوالے سے طاقتور حلقے جو ہے وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ آگے چل کے ان کے بیہیویئر میں کوئی تبدیلی آتی ہے یا نہیں۔ عمران خان صاحب کی آج 71ویں سالگرہ تھی، اور اس سلسلے میں جو ہے وہ پی ٹی آئی نے اور عمران خان صاحب کی فیملی نے جو ہے کلوز فیملی جو ہے ان کی، انہوں نے زمان پارک میں آج قرآن خوانی جو ہے وہ اس کا اہتمام کیا تھا، اور اس میں ملک بھر سے جو ہے انہوں نے ورکرز کو اور عمران خان کے چاہنے والوں کو جو ہے وہ دعوت دی تھی، تاکہ عمران خان صاحب پہ جتنی یہ آپ کہہ سکتے ہیں قانونی مصیبتیں ہیں یہ کم ہوں، اور خان صاحب جو ہے وہ ان کے لیے اچھے دن جو ہے وہ جلدی آئیں۔ تو لیکن زمان پارک کے باہر جو ماحول دیکھا گیا کہ ورکرز کو جو ہے منتشر کرنے کے لیے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈرانے دھمکانے کے لیے، وہاں پہ پولیس کی جو ہے وینس وہ موجود تھیں۔ یہاں پہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ 15 اکتوبر کو تحریک انصاف نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ کمشنر لاہور کو ایک ریکویسٹ جو ہے وہ ڈالی ہے، اپلیکیشن انہیں دی ہے کہ جی وہ لبرٹی چوک میں جو ہے وہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں تحریک انصاف کا باقاعدہ۔ تو یہاں پہ ابھی اگر آج کے حوالے سے دیکھا جائے کہ جو آج کام ہوا ہے وہ تو ایک ظاہر ہے ایک پرائیویٹ گھر میں جو ہے وہ محفل تھی اس کے حوالے سے بھی، لیکن یہ کہ انتظامیہ نے جو ہے وہ نہیں ہونے دی، اور وہاں پہ ورکرز کو جو ہے وہ ٹھہرنے نہیں دیا گیا۔ وہاں پہ باہر ورکرز آئے لیکن ان کو جو ہے وہاں سے سائڈ لائن کر دیا گیا۔ تو یہ کہ 15 اکتوبر کو جلسے کی اجازت دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی، اور اگر جلسے کی اجازت دی جاتی ہے تو 15 اکتوبر کو کیا وہاں پہ کراؤڈ جو ہے وہ اس کو اکٹھا ہونے دیا جائے گا، یا پہلے کی طرح جیسے پہلے جو ہے چیزیں ہوتی ہیں کہ کبھی گراؤنڈ میں پانی چھوڑ دیا، کبھی بجلی بند کر دی، کبھی کیا کیا کبھی کیا کیا، تو وہ والا کام ہوگا کہ نگران حکومت جو ہے پنجاب جو ہے وہ ابھی کیا کرتی ہے تحریک انصاف کے ساتھ۔ اب آگے چلتے ہیں تو شہباز شریف صاحب کا جو ہے وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹ پکڑا گیا کہ وہ ظاہر ہے جو حقیقت میں واقعہ ہوا اس کو لے کے، اور ٹویٹر پہ انہوں نے کچھ اور بیان کیا اور حقیقت میں کچھ اور ہوا، جو وہاں پہ عینی شاہدین ہیں ان کا کہنا کچھ اور ہے، اور ویڈیوز بھی اس کی موجود ہیں۔ تو اس کے متعلق یہ کہ اس کے متعلق بھی کچھ اب تفصیلات ہیں، وہ یہ کہ شہباز شریف صاحب کل کہانا میں جو ہے وہ جلسے سے خطاب کر کے جو ہے وہ شام کو تقریباً رات کے وقت وہ واپس جا رہے تھے، وہاں پہ لاہور کی جو نون لیگ کی انتظامیہ ہے انہوں نے رستے میں کافی جگہ مقامات پہ جو ہے شہباز شریف صاحب کے لیے گلپاشی کا انتظام کیا تھا۔ شہباز شریف صاحب اپنے پروٹوکول کے ساتھ تھے، جو انہیں ظاہر ہے ایز اے سابق وزیر اعظم جو ہے انہیں پروٹوکول ملا ہوا ہے، وہ اپنے پروٹوکول کے ساتھ تھے، لیکن وہ کہیں پہ رش کی وجہ سے ان کا پروٹوکول جو ہے وہ آگے نکل گیا، شہباز شریف صاحب پیچھے رہ گئے، تو ان کی گاڑی سلو ہوئی، اور وہاں پہ جو ہے کچھ عوام جو مہنگائی کے ستائے ہوئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ظاہر ہے جتنی مہنگائی ان کے دور میں ہوئی ہے ان کے بعد بھی ہوئی، تو عوام ظاہر ہے غصے سے جو ہے وہ غصے میں ہیں، اور بپھری ہوئے عوام نے جو ہے انہیں روک لیا ان کی گاڑی کو، اور ان کی گاڑی وہاں پہ شہباز شریف صاحب کو دھمکیاں دی گئیں اور انہیں جو ہے وہ گالیاں دی گئیں، جو کہ اخلاقی طور پہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بالکل جو ہے وہ اچھا نہیں تھا، اور میرا خیال ہے کہ اگر کسی سیاسی جماعت نے بھی یہ کیا ہے تو بھی یہ کوئی سیاست میں سیاسی اخلاقیات میں جو ہے یہ مطلب بات نہیں آتی کہ آپ کسی کو روک کے اس طرح سے اس کو دھمکیاں دیں۔ شہباز شریف صاحب بلٹ پروف گاڑی میں موجود تھے، تو وہ اسی لیے وہ گاڑی کے اندر ہی بیٹھے رہے ہیں، اور ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ گاڑی کے اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ لوگ باہر جو ہے ان کی گاڑی کو جو ہے وہ مکے مار رہے ہیں اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ باہر نکلو، اور اس کے بعد گندی گندی گالیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ بیک گراؤنڈ میں اس کی آواز جو ہے وہ جیسے آ رہی ہے اس میں گندی گندی گالیاں دی جا رہی ہیں ان کو، لیکن اس معاملے کو کور اپ کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب نے جو ہے آج شام کو ایک ٹویٹ کیا، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے ایک ویڈیو کے ساتھ ایک پیغام لکھا کہ کل میں اپنی قومی اسمبلی کے حلقے سے عوامی رابطہ مہم کا آغاز کیا۔ اس کیمپین کا مقصد صرف اپنا ایجنڈا عوام کے سامنے رکھنا ہی نہیں بلکہ ان کی باتیں اور تجاویز سن کر ان سے سیکھنا اور مسائل کا حل تلاش کرنا بھی ہے۔ کل میرے حلقے سے کچھ لوگوں نے میری گاڑی روک کر اپنے مسائل بیان کیے، آج میں ان کے نمائندوں کو مدعو کیا اور ان کے علاقے کے مسائل کو سنا اور اس کے حل کی یقین دہانی کروائی۔ میرے نزدیک سیاست ایک عبادت ہے اور یہ عبادت خلق خدا کی خدمت کر کے ہی کی جا سکتی ہے۔ اب چل کے بات کریں گے افغان مہاجرین کے معاملہ آج کل کافی جو ہے وہ گرم ہے، کیونکہ نگران حکومت نے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے مل کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ غیر قانونی افغان مہاجرین کو جو ہے ملک بدر کیا جائے، اور تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 17 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین ہیں جو کہ پاکستان میں رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں، جن کا ریکارڈ ہی نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس، تو ان کو جو ہے جو ہے اب ملک سے جو ہے وہ نکالنے کا، پاکستان کی سرزمین سے جو ہے نکالنے کا بندوبست جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اس پہ افغان حکومت نے بھی اصل میں کچھ ریئیکشن تو ضرور دیا ہے تھوڑا بہت،
لیکن آج آئی جی کے پی کے جو ہے انہوں نے کچھ چیزیں جو ہے وہ بیان کی ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے جی کہ افغان مہاجرین جو ہے وہ ان کی تعداد ظاہر ہے کے پی میں بہت زیادہ ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ جو 75% جو ہے خودکش حملہ آور ہیں وہ ان کا جو تعلق ہے وہ افغانستان سے جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، اور افغان مہاجرین اسپیسیفکلی انہوں نے جو مینشن کیا ہے کہ ان سے متعلق انہوں نے کہا جی کہ افغان مہاجرین سے جو ہے وہ تعلق رکھتے تھے، اور بھتہ لینے والوں میں بھی جو ہے وہ افغانی جو ہے وہ کافی زیادہ ان کی سرگرمی دیکھی جا رہی ہے، اور جتنے بھی یہ سر فہرست جرم ہوتے ہیں ان میں افغان مہاجرین جو ہے وہ اوپر ہیں، اور ان کی ریشو جو ہے وہ زیادہ ہے۔ نعیم خان لودھی جو ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہیں، نعیم خان لودھی نے جو ہے وہ انہوں نے ایک مشورہ دیا، انہوں نے کہا جی کہ یہ یہاں پہ افغان مہاجرین کو ایسے نکالنا جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات پہ بھی جو اثر انداز ہو سکتا ہے، کہ انہیں آج یہ رپورٹ ہوا ہے جی کہ اسلام آباد میں ایک بستی تھی جو کہ افغان مہاجرین کی تھی، اور اس کو جو ہے وہ اسلام آباد کی انتظامیہ نے جو ہے وہ سیکورٹی اداروں کے ساتھ مل کے جو ہے اسے مسمار کر دیا، اور اس میں سے جتنے بھی ظاہر ہے اس میں بہت سارے لوگ تھے ایسے تھے جو کہ غیر قانونی تھے، ان کو گرفتار بھی کیے گئے۔ اسلام آباد میں کافی زیادہ جو ہے وہ انتظامیہ اور سیکورٹی فورسز جو ہے کافی زیادہ آج کل سرگرم عمل ہے۔ نعیم خان لودھی نے جو ہے وہ ایک سجیشن دی، انہوں نے کہا جی کہ یہاں پہ افغان مہاجرین کو جو ہے وہ باعزت ان کے گھروں کی طرف بھیجا جائے، تو اس کے لیے پاکستان جو ہے وہ نگران حکومت جو ہے وہ خاص طور پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تھوڑا غور و فکر کرے، اور اس پہ یہ کہ ایک کمیٹی بنائی جائے جس میں ایک پاکستان کی حکومت کا ایک نمائندہ ہو، اور ایک افغان حکومت کا نمائندہ ہو، اور ایک یو این کا جو ہے وہ نمائندہ ہو، اور وہ مل کے جو ہے وہ کچھ معاملات کو سیٹل کریں، اور ایک فارمولہ جو ہے وہ بنائیں کہ کس طریقے سے ان کو جو ہے وہ ان کے گھروں کی طرف واپس بھیجا جائے، تاکہ یہ کہ افغان مہاجرین کا جو مسئلہ ہے ابھی پاکستان فیس کر رہا ہے اس کو، تو اس میں یہ کہ پاکستان اور افغانستان کے جو خارجہ تعلقات ہیں اس پہ بھی اثر جو ہے وہ نہ پڑے۔ بات کرتے ہیں صدر عارف علوی کی ٹویٹ کے حوالے سے، تو صدر عارف علوی نے جو ہے ٹویٹ کیا ہے، ڈاکٹر عواب ہیں جی پی ٹی آئی کے یہ رہنما ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا تھا ایک جو ہے ویڈیو، اور اس پہ صدر عارف علوی نے جو ہے رپلائی کیا اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے کہ گڈ میموریز ڈاکٹر عواب فرام a 26-year long struggle. He is the most financially honest and patriotic person I have known. Therefore, he was and is my leader. Happy birthday, Imran Khan. My efforts will remain to unite Pakistan and that all parties and leaders are able to contest the coming elections. تو یہ ٹویٹ اس وقت سگنیفیکنٹ ہے کیونکہ ابھی بتایا جو جا رہا تھا وہ یہی تھا کہ صدر عارف علوی جو ہے وہ تحریک انصاف سے اور عمران خان سے جو ہے وہ بے وفائی جو ہے وہ کر سکتے ہیں، پاسبلی یہی کہا جا رہا تھا کہ وہ اپنی ظاہر ریٹائرمنٹ کے بعد کی زندگی کے بارے میں جو ہے اس کو زیادہ سوچ رہے ہیں۔ کچھ صحافیوں نے یہ کلیم کیا تھا کہ صدر عارف علوی جو ہے وہ کچھ دن پہلے جو انہوں نے الیکشنز کے لیے خط لکھا تھا الیکشن کمیشن کو، وہ بھی کہا جاتا تحریک انصاف کی طرف سے بھی کہا جا رہا تھا کہ وہ خط جو ہے وہ ایک جسٹ ایک فارمیلٹی ہے۔ حامد خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ خط جو ہے وہ ایک فارمیلٹی ہے، اور صدر عارف علوی جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ لائل نہیں ہے، یہ تحریک انصاف کی طرف سے کلیم کیا جا رہا تھا۔ عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ نے بھی جو ہے وہ لاہور میں اس بات کا جو ذکر کیا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ عارف علوی صاحب سے ناراض ہیں۔ تو یہاں پہ اس سٹیج پہ صدر عارف علوی کا اس طرح سے ٹویٹ کرنا جو ہے وہ سگنیفیکنٹ ہے کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ جو طاقتور حلقے ہیں ان کی جانب سے صدر عارف علوی کے تعلقات پر اس حوالے سے کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا ہے۔ دوسرا، ابھی اس ویڈیو کے دوران ہی خبر آئی ہے کہ اسلام آباد کے صحافی حلقوں میں جو ہے یہ خبر ڈسکس کی جا رہی ہے کہ صداقت علی عباسی تحریک انصاف کے جو سابقہ ایم این اے ہیں اور شمالی پنجاب کے صدر ہیں تحریک انصاف کے، ان کو کچھ دن پہلے جو ہے ان کو ظاہر ہے منظر سے بالکل غائب کر دیا گیا تھا۔ تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کو ڈان نیوز کی بلڈنگ میں جو ہے اسلام آباد کی جو بیورو ہے وہاں پہ انہیں لایا گیا کہ عادل شاہ زیب صاحب کے شو میں جو ہے ان کا انٹرویو کیا جائے، اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ انٹرویو جو ہے وہ اسی اسکرپٹ کے مطابق تھا جیسے عثمان ڈار کا انٹرویو تھا، لیکن ڈان نیوز کی انتظامیہ جو ہے اس نے اس انٹرویو کو آن ایئر کرنے سے جو ہے وہ بالکل انکار کر دیا، اور انہوں نے ایک صحافی علی مصطفیٰ ہیں انہوں نے یہ کیا ہے، انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے، صحافی علی مصطفیٰ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ رپورٹ فرام فارمر کولیگ ایٹ ڈان نیوز ٹیلز دیٹ صداقت علی عباسی another PTI MNA who had been allegedly abducted by Pakistan state security forces was brought into Islamabad bureau by a serving officer and was interviewed by Adil Shah Zeb, in which the MNA targeted Imran Khan and his wife, but Dawn News management refused to air the interview. تو یہاں پہ یہ سٹیٹمنٹ کل شعیب شاہین صاحب نے جو ہے شاہ زیب خانزادہ کے شو میں بھی یہ بات کی ہے کہ پہلے جو ہے اغوا برائے تاوان ہوتا تھا، اب اغوا برائے بیان جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ صداقت علی عباسی جو ہے ان سے پریس کانفرنس کرائی جاتی ہے یا پھر وہ کسی اور ٹی وی چینل کی اسکرین کی زینت بنتے ہیں، جیسے کہ
کہا جا رہا تھا کہ کامران شاہ صاحب کا کوآرڈینیٹر جو ہے وہ کافی طاقتور جو ہے تصور کیا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے منظر سے غائب لوگوں کو جو ہے وہ اپنے شو میں لے آتا ہے. تو دیکھتے ہیں آپ شاید وہ کامران شاہ صاحب کے شو میں ہی نہ آ جائے. تو لیٹس سی, یہ دیکھنا ہوگا. یہ تھی اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹس, اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.